دوستو تصور کریں ایک ایسا شخص جو ایتھنز کی گلیوں میں 2400 سال پہلے ننگے پاؤں سادہ لباس پہنے اور ایسے سوالات پوچھتا پھرتا تھا جو ہمیشہ کے لیے انسانی سوچ کو بدل دے۔ جی ہاں، یہ شخص تھا سقراط، مغربی فلسفے کا بانی۔ سقراط یہ نام وقت کی گونج ہے، لیکن وہ حقیقت میں کون تھا؟ اسے اتنا متاثر کن کیا بنایا اور اس کی تعلیمات آج کے دور میں بھی کیوں اہم ہیں؟ آئیں سقراط کی دلچسپ زندگی، عظیم فلسفے اور پائیدار وراثت کو سمجھتے ہیں۔ دوستو، سقراط 470 قبل مسیح میں ایتھنز یعنی کہ یونان میں پیدا ہوا۔ اس کے والد سیفرونکسس ایک سنگ تراش تھے اور اس کی والدہ فیناریتے دائی تھیں۔ اپنے وقت کے رئیسوں کے برعکس سقراط نے سادہ زندگی گزاری اور دولت کے بجائے حکمت کو اہمیت۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ سقراط نے کبھی کچھ تحریر نہیں کیا۔ جو کچھ ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں وہ اس کے شاگردوں، خاص طور پر افلاطون اور زینوفون کی تحریروں سے آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی زندگی کے بارے میں حقیقتیں اور افسانے ایک ساتھ ملے ہوئے۔ سقراط نے پیپلونیشین جنگ میں ایک سپاہی کے طور پر خدمات انجام دی، لیکن اس کا اصل شوق فلسفہ تھا، جہاں اس نے ایک نیا طریقہ دریافت کیا جسے آج ہم سقراطی طریقہ کہتے ہیں۔ یہ ایک سوال کرنے کا طریقہ ہے جو تنقیدی سوچ کو فروغ دیتا ہے اور خیالات کے تضادات کو بے نقاب کر دیتا۔ سقراط نے سچائی اور اخلاقیات کی جستجو کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا۔ اس کا کہنا تھا، ایسی زندگی جو جانچ نہ جائے جینے کے قابل نہیں ہے۔ اس کا فلسفہ اخلاقیات، علم کی نوعیت اور روح کی جاویدانی پر مبنی تھا۔ یہی سقراط کی عظمت تھی، وہ جوابات دینے کے بجائے سوالات پوچھتا تھا۔ وہ ایتھنز کے لوگوں کو ان کے اپنے عقائد کا جائزہ لینے کے لیے چیلنج کیا کرتا تھا اور اکثر ان کی جہالت کو بے نقاب کرتا تھا۔ سقراطی طریقہ آج بھی تعلیم، قانون اور مباحثوں میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا آلہ ہے جو گہری حقیقتوں کو دریافت کرنے میں مدد دیتا ہے، صرف یہ پوچھ کر آپ جو مانتے ہیں وہ کیوں چونکہ سقراط نے خود کچھ نہیں لکھا، اس کے خیالات اس کے شاگردوں کی تحریروں کے ذریعے زندہ ہیں۔ افلاطون نے اسے دی اپالوجی، کریٹو اور فیڈو جیسے مکالموں میں امر کر دیا، جہاں سقراط مرکزی کردار ہے۔ دی اپالوجی میں ہمیں سقراط کے مقدمے کی ایک جھلک ملتی ہے، وہ لمحہ جس نے اس کی وراثت کی تعریف کی، نوجوانوں کو خراب کرنے اور الحاد کے الزام میں مقدمہ چلا، لیکن اس نے بے خوفی کے ساتھ اپنا دفاع۔ 399 قبل مسیح میں سقراط کو ایتھنز کی حکومت نے مقدمے میں پیش کیا۔ مضبوط دفاع کے باوجود اسے زہر پی کر مرنے کی سزا سنائی گئی۔ سقراط سزا سے فرار ہو سکتا تھا، لیکن اس نے اسے قبول کیا، یہ مانتے ہوئے کہ ایتھنز کے قوانین کی اطاعت اس کی اپنی زندگی سے زیادہ اہم ہے۔ اس کی موت ایک طاقتور بیان بن گئی۔ یہ اس کے فلسفے کا اختتام نہیں تھا، بلکہ اس کی لازوال وراثت کا آغاز تھا۔ آج سقراط کی تعلیمات ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ ہر چیز پر سوال کریں، سچائی تلاش کریں اور نیک زندگی گزاریں۔ شور اور آدھے سچوں سے بھرے اس دنیا میں اس کا فلسفہ پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ سقراط نے ہمیں جوابات نہیں دیے، اس نے ہمیں ایک زیادہ قیمتی چیز دی، سوچنے کا ایک طریقہ، مفروضوں کو چیلنج کرنے کا جذبہ اور زندگی کے ہر پہلو میں حکمت کی تلاش۔ سقراط نے کہا تھا، حقیقی حکمت تب آتی ہے جب ہمیں احساس ہو کہ ہم زندگی، خود اور دنیا کے بارے میں کتنا کم سمجھتے ہیں۔ اس کی زندگی اس اصول کی عملی تصویر۔ تو اگلی بار جب آپ کسی مشکل سوال کا سامنا کریں، سقراط کو یاد کریں، اپنے آپ سے پوچھیں، میں واقعی کیا جانتا ہوں؟ ہمارے ساتھ سقراط کی زندگی اور فلسفے کی اس سفر میں شامل ہونے کے لیے آپ سب کا شکریہ۔ مزید تاریخی عظیم مفکرین پر گہرے تجزیے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔